ہوندہ ہے کرم خوشبختہ سلطان مدینے والے دا ہوندہ ہے کرم خوشبختہ سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا کہ بلبل نو سار چمندی بلبل نو سار چمندی کہ وچھڑیا نو تانگ ملندی کہ دل والے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے والے دا دل والے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا سرکار دے ہن والی سرکار دے ہن سب والی تاریخ گواہی دے دی ہے کردہ ہے حکومت دنیا تے کردہ ہے حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا اگلے اشار میں اپنی امہ دے حوالے کرنا چاہنا اگر سن رہی ہے تو سوہنے دے مسافر چلنے نے سوہنے دے بلے سوہنے دے مسافر چلے نے سوہنے دے بلے نے سوہنے دے بلے نے سوہنے دیا یادا پلے نے سامان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا یہ عاشق لوگ ہیں نا عاشق لوگ قسم رب دی امام ستیاں ہی نبی دی یاد ہوندی ہے ستیاں ہی ستے وچ یاد مدینے دے ستے وچ یاد مدینے دے بلا تے نام محمد ہے کچھ کہہ دو سبحان اللہ یاد ستے وچ یاد مدینے دے بلا تے نام محمد ہے میرے تے ظہوری تے ڈاڈا ہے احسان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا ہم تو سنا دے بعد سب تعریفاں میری گل نو اگر بینڈ نہ کرو اے ذرا بچے نو پیچھے کر دو بڑے بڑے بس گل آپ مختصر کرنی ہے وہ بھائی بھی نہ کوئی جنازہ سجاؤنا یار یہ نہ اختصار دے نال یعنی وقت انشاءاللہ میں گلہ تھوڑیاں کرنی ہیں گلہ بڑی وزنی ہے تھوڑا جا وقت ہے بچے پیچھے کر دو بڑے ذرا گیا آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ نال نبی دے ذات صلاۃ السلام بھی پڑھ دیا ہوا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے بھائیو بلا تمہید میں تنہوں ہور گلنا سناواں یہ ہور پاس سے لے جاواں بھائی رجب میں نے واقعہ ہے کہ استاد جی اماں سس جا رہی ہے عمرے تھے سبحان اللہ کہہ دو مدنہ دا کہہ دو یار ماما راضی ہوں دیا یار اماں جا رہی ہے عمرے رمضان شریف تے او دے واسطے اے میلاد کیتا ہے تے میں پہلو اشار پڑھیا ہے کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے رحمت دو عالم
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ایک اللہ دے ولی ہو گزرے، بلکہ بڑے محدث بڑے مفقہ ہو گزرے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کون؟ علماء نے لکھا ہے کہ جاگتے ہوا 72 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ 72 مرتبہ جاگن نال اس اللہ دے بندے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے پاک پیغمبر کو دیکھا ہے یار۔ اس نے اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ بھی امدی نظر کر رہے ہیں، سماعت کرنا یارو۔ 100 سال قبل بات ہے، اس وقت یہ جہاز کوئی نہیں، ہوائی جہاز کوئی نہیں، فرمایا بیڑے چل دے سن سمندرہ دے اندر، بیڑے کے لوگ سفر کر دے سن، فرمایا سمندرہ دے اندر، فرمایا سفری سمندری بیڑے دے اندر، ہوائی جہاز کوئی نہیں، بحری جہاز کوئی نہیں۔ یہ پر فرمایا پہلے بیڑے سن، بیڑے ختم ہو گئے، پھر بحری، فرمایا پھر بحری سمندر، فرمایا جہاز آ گئے، اب بحری جہاز بھی ختم ہو گئے، اب ہوائی جہاز آ گیا۔ اگے دیکھو کہ پتنی کی شاید دیئے یار۔ فرمایا 100 سال قبل بات ہے، ایک دیوانہ حضور کا مستانہ، حضور کا سنیے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مستانہ، حضور کا پروانہ، دل میں عشق رسول اللہ لے ہوئے، فرمایا یاد، فرمایا دلوں کے اندر محبوب کی یاد نے ستایا، پیغمبر مصطفیٰ کی محبت نے تڑپایا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق نے فرمایا، عشق نے مجالہ کیتا، عشق کی چنگاری اس کی فرمایا اس عاشق کے دل سے اٹھی ہے ایمان والو، فرمایا ارادہ کر لیا یار، فرمایا میں بھی حاجیوں کے ساتھ جا کر رسول اللہ کے در کی حاضری دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ایمان والو۔ فرمایا ساحل کے کنارے آ گئے، یعنی سمندر کے کنارے آ گئے، جہاں سے بحری فرمایا بحری جہاز چلتے تھے یا بحری، فرمایا وہاں بیڑا چلتا تھا ایمان والو۔ فرمایا آیا جگہ مل گئی، فرمایا کہ ساری سواریاں مکمل ہو گئیاں، فرمایا چلنے دا وقت آ گیا، چلنے تو پہلے کپتان، آج کی زبان میں یا ڈرائیور کہلا یا کلینڈر کہلا یار، تنجی بھی سمجھ آگے، کپتان آ گیا، ہاں بھئی کرایہ لائے ہو، بغیر کرایہ تو نہیں جانا۔ ساریاں جتنے بھی عورتاں یا مرد تھے، حجاج اکرام نے اپنے اپنے جیب سے کرایہ نکال کر، اپنے جیب سے کرایہ نکال کر کپتان کے حوالے کر دے گئے۔ فرمایا کہ اس وقت اس عاشق رسول دی باری آئی، سن خدا کی قسم ایمان تازہ کر رہا ہوں، اس وقت اس عاشق رسول دی باری آئی، محب رسول دی باری آئی، فرمایا جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت کی چنگاری اٹھ چکی تھی، اس کی باری آئی ایمان والو۔ فرمایا کپتان آیا، کہا بابا کرایہ دے، بابا پیسے دے، اس نے کہا یار میرے پلے کچھ نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، فرمایا کچھ نہیں ہے، فرمایا پھر نیچے اتر جا، فرمایا عشق رسول ضرور ہے، محبت رسول ضرور ہے، فرمایا یہاں محبت عشق کام نہیں آئے گا، آج روپیہ پیسہ کام آئے گا، اگر کرایہ پلے ہے تو فرمایا کرایہ دے، نہیں تو تھلے اتر جا۔ فرمایا اس نے کہا یار چھجاندی کر، فرمایا میں سیٹ نہ دے، میں حاجیہ دے قدم بیٹھ چلا جاؤں، سبحان اللہ، میں نے سیٹ دی لوڑ کائی نہیں، میں سیٹ تے نہیں باندھا، فرمایا میں حاجی دی قدمہ دے اندر بہ جاؤں گا، فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا نا سیٹ ہو یا قدمہ ہو گل تو ہوئی ہے، فرمایا پہلے کرایہ کٹ، خدا کی قسم کپتان کوئی ظالم انسان تھا، اس نے بازو سے پکڑ کر اس عاشق رسول سو فرمایا بحری جہاز سے یا بحر بیڑی سے نیچے اتار دیا، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو ہیں، سمجھ کرنا آنکھوں میں آنسو ہیں، ساروں قطار رو کے مدینے والوں کرتا ہے، فرمایا پھر خیال آیا بیڑا چل پیا، پھر کہتا چلو ظہر دی نماز دا ٹائم ہے، سمندر تے کنارے حسنو، سمندر تے کنارے وضو کرتے، فرمایا مصلی بچھا کے نماز ظہر ادا کرنے لگا ایمان والو، ابھی نیت باندھی ہی تھی، اللہ اکبر نہیں کہا تھا، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے ایمان والو، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، پیچھے سے ایک شخص آ گیا، اس نے مونڈے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ذرا ٹھہر جا، سبحان اللہ، بولو یار بولو، سبحان اللہ،
وہ مجھ کہا یار ٹھہر جا ٹھہر جا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون مسافر کو ستانے والا دل دکھانے والا کون ہے, مجھے نماز پڑھنے دے, ورنہ ذرا پیچھے چہرہ تو کر. فرمایا مجھے خاذ خضر کہتے. مجھے کہہ دے یار, مجھے کہہ دے یار, مجھے خاذ خضر کہتے ہیں. تو نے رسول اللہ کو پکارا ہے جس وقت بیڑے سے بازو سے پکڑ کر کپتان نے باہر نکالا. فرمایا مدینے والے منہ کر کے کہندہ کیے یا رسول اللہ میں تو تیری محبت لے کے آ رہا سا, سبحان اللہ, تیرا عشق لے کے آ رہا سا. یا رسول اللہ کپتان نے نیچے اتار دیتا ہے. اگر تو ساج مینو اپنے کول نہ بنایا تو پھر میں مدینے فرمایا میں بازارہ دے اندر شور مچا دے مانگا کہ اللہ دا رسول امیرہ دا ہے غریبہ دا کوئی نہیں. سبحان اللہ, کچھ کہہ دے یار, میں شور مچا دے مانگا بازارہ دے اندر کہ اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیرہ نو اپنے کول بلاندہ ہے, غریبہ دا والی کوئی نہیں. فرمایا غریبہ نو اپنے کول نہیں بلاندہ. فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا حضور دی کچہری لگی سی. فرمایا اصحاب رسول اللہ موجود, میں بھی حضور کی کچہری کے اندر موجود. تیری فریاد کو اللہ کے رسول نے سن لیا ہے کہ کوئی قسمت والا بڑھتا ہے مہمان مدینے والے دا. پڑھ میرے ساتھ, کوئی قسمت والا بڑھتا ہے مہمان مدینے والے دا. ہوندہ ہے کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا. ہوندہ ہے کرم خوش بختات سلطان مدینے والے دا. خاص خضر نے آکھیا سن یار, جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو وضو اس کنارے کیتا ہے. بڑا قیمتی جملہ یار, اربع روپے کا جملہ ہے. تو وضو اس کنارے کیتا ہے, نماز اس کنارے ادا ہو. سبحان اللہ, کہہ دو یار سبحان اللہ, کہ تو نے وضو اس کنارے کیتا ہے, نماز اس کنارے ہوگی. تیری فریاد کو اللہ کے رسول نے سماعت فرما لیا. کچہری کے اندر تیری آواز پہنچ گئی. پتہ لگا کہ نبی سننے والا ہے دور نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے, میرے ساتھ پڑھ لیں یار, دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. فرمایا تیری فریاد کو, فرمایا تو نے پتہ نہیں کہاں پکارا, لیکن تیری فریاد کو نبی علیہ السلام نے مدینے میں سماعت کر لیا. سبحان اللہ, آنکھیں بند کر. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بولو یار, آنکھیں بند رکھ اور اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ میں دے دے یار. سبحان اللہ. اور یار میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا کہ جس مومن بندے دا نبی دے ہاتھ علی ہاتھ نہیں آیا, ہائے ہائے یار, سبحان اللہ, ہنے نبی دے ہاتھ نہیں آیا, جناب خضر دے ہاتھ آیا ہے. خضر پیچھے پہنچا دیتا ہے, اگر نبی دے ہاتھ چلا گیا سبحان اللہ, کہہ دو یار سبحان اللہ, پھر کیا شان ہوگی, کیا مقام ہوگا. فرمایا خضر علیہ السلام نے کہا کہ آنکھیں بند کر. جناب خضر علیہ السلام نے تھوڑی لمحہ کے لیے آنکھیں بند کرائیں تو کہا کہ اے غلامان محمد, اے غلامان محمد ذرا آنکھیں کھولیں. جناب خضر علیہ السلام کے حکم سے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ مدینہ آ گیا. نہیں یار نہیں, بولو یار, مدینہ آ گیا. کیا آ گیا؟ مدینہ آ گیا.
یار خالی تو من گرم ہوتا بتاؤں اچھا کیا آ جاؤ جناب کیا آ جاؤ انتظار ہی تھوڑا ہی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ سماعت کرنا یار جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بند کر جناب اس عاشق رسول نے آنکھیں بند کی فرمایا میرے قدم پہ قدم رکھ اس عاشق رسول نے جناب خضر علیہ السلام کے قدم پہ قدم رکھا فرمایا کچھ لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر دی جناب خضر علیہ السلام نے 2-4 منٹ کے بعد کہا کہ اے عاشق رسول ذرا آنکھیں کھول جب اس عاشق رسول نے جب آنکھیں کھولی تو مدینے کے دیردوار نظر آ رہے تھے رحمت دو عالم سلم کے شہر کی خوشبو آ رہی تھی فرمایا مدینے کے آثار نظر آ رہے تھے فرمایا سمندر کے پار فرمایا خاص خضر نے فرمایا بس میری یہی ڈیوٹی ہے اے گلی اے راستہ فرمایا اے ڈنڈی فرمایا مدینے پاک جا رہی ہے سبحان اللہ اچھا خضر علیہ السلام غائب ہو گئے غائب ہو گئے ہوں اے عاشق رسول کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یار کچھ دیر کے بعد وہ بیڑا بھی پہنچا ہونا ہے وہ میں نے کہا میں نے انتظار نہ کر رہا نہیں یار بولے نہیں یار وہ میں نے کہا میں انتظار نہ کر رہا رک گیا یارو فرمایا کچھ دن یا گھنٹے گزرے رک گیا وہ بیڑا فرمایا کہ وہ بیڑا بھی سمندر کے کنارے آ کے لگ گیا خدا کی قسم یہ عاشق رسول دیوانہ ہے مصطفیٰ سبحان اللہ دیوانہ ہے مصطفیٰ عاشق رسول فرمایا جب ان کے سامنے کھڑا ہوا سارے کے سارے جہاز والوں نے جب خدا کی قسم اس کو دیکھا کپتان حیران ہو گیا کپتان کہتا ہے میں نے تو اس کا بازو پکڑ کر فرمایا جہاز سے اتار دیا تھا نیچے اس کو اتار دیا تھا یہ ہم سے پہلے کیسے پہنچ گیا کپتان نے اپنی پٹکی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی اتنے بھی حاجی کرام تھے سر سے فرمایا پگڑیاں اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی کہا یار تجھے کس نے بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے آیا ہے تجھ کو کس نے بلایا ہے فرمایا جس کی خاطر گھر سے آیا تھا اسی سرکار نے بلایا ہے کہ کوئی بنتا ہے مہمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا سارے مل ساتھ پڑھنے کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا ہوندہ ہے کرم خوش بختات سلطان مدینے والے دا سبحان اللہ اب سنیے کپتان حیران ہو گیا حاجی حیران ہو گئے پٹکیاں پٹکے مافیاں اس عاشق رسول کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے یار بتا تو صحیح تجھے کیسے آیا یہ تو مہینوں کی مسافت ہم کو ہفتے لگ گئے فرمایا اس سمندر کا سفر کرتے کرتے تو کیسے آیا فرمایا بس سچے دل سے نبی کو پکارا ہے یار سبحان اللہ کہہ دو یار سچے دل سے اپنے نبی کو پکارا میں نے مدینے کی طرف منہ کر کے یوں کہا میرے آقا میرے سرکار میرے آقا اگر آج مجھے آپ نے اپنے در پہ نہ بلایا تو میں بازاروں میں شور مچا دوں گا کہ یہ نبی امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نہیں ہے یار سبحان اللہ تو سنو ایمان والو اب یہ رفتہ رفتہ قدم سارے جہاز والے آپ کے مرید بن گئے کپتان معافی مانگنے لگ گیا یار ہم کو پتہ نہیں تھا کہ تو کتنی شان والا سبحان اللہ تو کتنے مرتبے والا ہے کتنے مقام والا ہے تو اب یہ سنیے اگلی بار رفتہ رفتہ یہ سارا قافلہ فرمایا مدینے پاک میں پہنچا رحمت دو عالم سلم کے روضہ مقدس کے فرمایا مینار
فرمایا وہ زہر ہونے لگے، دل پھٹتا جا رہا تھا، فرمایا مدینے سے ٹھنڈیاں ہواواں کی خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ، فرمایا مدینے پاک سے ٹھنڈیاں ہواواں خوشبو آنے لگی۔ ایمان والو جب قریب ہو گئے، اب یہ شخص جس کو نکالا تھا یہ محبوب کے در پہ آ کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے در پہ آنا، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، کہ ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ سنیے یار، اب یہ شخص حضور کا دیوانہ، حضور کا عاشق، اب یہ کہتا حضور میں واپس نہیں جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان میرا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں یار، ہے یار، سبحان اللہ، کہتا حضور میرا تجھ سے کوئی نہیں ہے، اب میں تیرا در کے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ اپنے قدموں میں جگہ دے دو، اپنا ہمسایہ بنا لو، اپنا ہمسایہ بنا لو۔ بس یہ دعا کر رہا تھا تو اسرائیل آیا اور بڑے آسن انداز میں فرمایا ان کی جان قبض کر کے لے گیا۔ وہاں کی حکومت نے آپ کو اٹھا کر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھا کے جنت البقیع میں حضور کا پڑوس نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اماں بھی ہماری جا رہی ہے حضور کا مہمان بن کر۔ آخری بات کرتے ہوئے ختم پڑھتے ہیں یار، اسی حوالے سے آج میرے بھائیوں خصوصاً نوجوان سے عرض کر رہا ہوں، آج ہماری جوانی، یہ جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ جوانی کے شباب میں انسان پتنی کی غلطیاں کرتا ہے، تو یاد رکھنا میں نے کل بھی ایک بات کی ہے جمعے کی، اس زندگی کی شام ہونے والی ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں صبح سورج نکلا تھا، اب یہ چلتا 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 2-3 گھنٹے اس کے باقی ہیں، یہ غروب ہو جائے گا۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے میرے بھائیوں۔ بچہ جنم دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، تو چلتے چلتے یوں ہی انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ وہاں مدینہ پاک میں ایک 13-14 سال کا ایک نوجوان ہے، 13-14 سال کا ایک نوجوان، تو اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا پورا خاندان، اس کی پوری فیملی، پورے گھر والے یہودیت سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے دین اللہ نے منسوخ کر دیے، سارے دین ختم ہو گئے، انبیاء کی نبوتیں ختم ہو گئیں، قیامت تک میرا مصطفیٰ کی نبوت بھی باقی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، یا آپ پڑھیں نا سارے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، سارے پڑھو لا الہ محمد رسول محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ، اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول بس نہیں، بلکہ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے، جب تک خدا کی حیات ہے میرے مصطفیٰ کی ذات بھی باقی رہے گی، سبحان اللہ، بلکہ قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، اس دن بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، تو 14-15 سال کا ایک بچہ ہے، اس کے ایک دن نا اپنے محلے سے، یہ محلہ دور تھا مدینہ پاک سے سارے یہودیوں کا، اچانک ایک دن ماں باپ نے اس کو بھیجا مدینہ پاک میں کہ سودا صرف لے کے آؤ دکان سے، وہاں مدینہ کے بازار میں، مدینہ کے شہر سے سودا صرف لے آؤ، خورد و نوش کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ اس کا گزر مسجد نبوی سے ہو گیا، سبحان اللہ،
इसका गुजर कहां से हो गया? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के दरवाजे से गुजर हुआ तो वहां सरकार दो आलम जलवा फरोज थे यार। सुभान अल्लाह। वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजरा ना तो उसकी निगाह रसूलुल्लाह के चेहरे पे आ गई यार। खुदा की कसम, अल्लाह ने मेरे महबूब के चेहरे को वो कमाल बख्शा है, वो रिफातें बख्शी हैं, वो शानें बख्शी हैं। एक दफा देखने वाला फिर वो अपने आप से बहर हो जाता था। सुभान अल्लाह। दिल में ना महबूब का इश्क आ गया, मोहब्बत आ गई। फिर घर चला गया सौदा लेके, बहाने बहाने हर रोज आता। सुनिए बस आखिरी मेरी गल है, बहाने बहाने हर रोज आता तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाता। कभी कभी मस्जिद नबी में आकर भी बैठ जाता, कभी कभी महफिल में भी आ जाता, लेकिन अक्सर वहीं दरवाजे से गुजर जाता, महबूब का दीदार हो जाता। कभी होता कभी ना होता। तो कुछ दिनों के बाद लड़का बीमार हो गया। मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। अगरचे मेरी जिंदगी चाहो तो मुझे ले चलो मदीने। फरमाया वो बीमार हो गया, माँ बाप ने बड़े इलाज किया, बड़ा अमीर घर था, बाग बगीचे काफी थे, जायदाद जमीन। तो माँ बड़ी परेशान होगी, अकलौता बेटा है यार, एक बेटा, बड़े इलाज करवाए। तो एक दिन बाप उसका बहर से घर आया तो क्या देखा कि बेटा चंद सांसों का मेहमान है, चंद घड़ियों का मेहमान है। तो बीवी ने अपने खामे से कहा, लगता है कि हमारा बेटा हमसे जुदा हो रहा है, मौत इसके सर पे। फरमाया चक्कर काट रही है, उमग रही है, लगता है कि चंद घड़ियों का मेहमान है। तो बाप आया, तो बाप की पिदर मोहब्बत शफकत ने जोश मारा। बाप ने अपने कान अपने बेटे के मुंह से लगाए, बेटा कोई आखिरी वसीयत हो, बेटा कोई वसीयत हो। तो बेटे ने कहा, बाप पहले वादा करें, मेरी वसीयत पूरी करोगे? मैं बेटा ये भी कोई टाइम है, बोल तेरी वसीयत पूरी की जाएगी। और मैं अब्बा अगर सच पूछते हो तो चंद महीनों से मोहम्मद का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, सुभान अल्लाह। चंद महीनों से रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। पर आपके डर की वजह से अपने ईमान को, अपने मोहब्बत को, अपने इश्क को जहर नहीं किया। तो मेरी आखिरी वसीयत यही है, मरने से पहले उस रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। अपना गल खत्म कर रहे हैं, मरने से पहले रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। तो बाप यकदम चौंक गया, हैं? मैं तो उसका दुश्मन हूँ, गली गली उस नबी की मुखालफत कर रहा हूँ। वो आगे जाता है, लोगों को दावत देता है, मैं पीछे होता हूँ, उस नबी की मुखालफत करता हूँ। मोहम्मद की बात को ना मानना ये सहर है, ये जादूगर है, इसकी बात पे ना आ जाना, अपने बाप दादे के दीन की मुखालफत न करना। और मैं तो सारी जिंदगी उस नबी की मुखालफत की है, और बेटा मैं उसके दर पे कैसे जाऊं? फिर सोचा मैंने वादा किया है, मेरे बेटे की आखिरी वसीयत है। सुनो ईमान वालों, सारियां बातें छोड़ के पस पोस डाल के रसूलुल्लाह के दर पे हाजिर होता है। तो सैयदना बिलाल हबशी मस्जिद नबवी की सफाई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठेका मौलवी को नहीं होता ना सफाई ना, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े सहाबा मस्जिद की सफाई करते थे। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जो खुदा के घर की देखभाल करते हैं या कोशिश करती हैं या हिम्मत करते हैं। क़यामत के दिन उनकी कब्र नूरुन अला नूर होगी। सुभान अल्लाह। वो जब कब्रों से खड़े होंगे तो उनके चेहरे चमकते हुए होंगे, जो खुदा के घर की हिफाजत करने वाले हैं। तो समाप्त करना। तो अब ये यहूदी हजूर के दर पे आया, महबूब आराम फरमा रहे, बिलाल हबशी मस्जिद की झाड़ू दे रहे हैं। तो कहा, यहूदी ने सलाम किया, बिलाल ने कहा, शायद ये बदबख्त मेरे महबूब को तकलीफ देने आया है, क्या वो पहले जो मशहूर था। और बिलाल हबशी चुकन्ने हो गए, खबरदार हो गए। ने कहा, भाई क्या बात है?
کہا تیرے نبی سے کام ہے یار، سبحان اللہ، تیرے آقا سے کام ہے یار، تیرے نبی سے کام ہے یار۔ وہ بلال حبشی نے ادباً میرے محبوب کے قدم مبارک دبائے۔ ہائے ہائے یار، سبحان اللہ، کہاں پھنس گیا یار میں، نیچے کہے یار۔ سبحان اللہ، بلال حبشی نے رسول اللہ کے قدم نالین مبارک دبائے، محبوب جاگے۔ فرمایا بلال کیا بات ہے؟ فرمایا حضور یہ شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھائی کیا؟ جب میرے مدح کا یہ تو وہ ہے جو میری مخالفت کرنے والا ہے، پھر کیونکہ میرا محبوب رحمت بن کے آیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حضور صحیح بات ہے، میں آپ کا مخالف تھا، آپ کی مخالفت کرتا رہا، لیکن میرے گھر میں آپ کا عاشق پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، میرے گھر میں آپ کا عاشق پیدا ہو گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں ہاں یار آتا ہے، وہ کچھ دنوں سے آ نہیں رہا، میں نے صحابہ سے بھی پوچھا ہے، کہتے ہیں وہ بیمار ہے۔ فرمایا حضور وہ بلکہ بیمار نہیں ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے میرا پاک نبی چل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا باپ تو میرا دشمن ہے، اس کے باپ تو میری ساری زندگی مخالفت کی ہے۔ نانا ایمان والو، حضور کے غلاموں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل دیے۔ فرمایا جب وہاں پہنچے تو میرے پاک نبی چارپائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو بولتا بیٹا آنکھ کھول، تیرا مرکزی قید تیرے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نے آنکھ کھولی۔ علماء لکھتی ہیں کتابوں کے اندر، یہ واقعہ بڑا شاندار لکھا ہوا ہے یار، کہتی ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ جاتی ہوئی روح واپس آ گئی، سبحان اللہ، نکلی ہوئی روح واپس آ گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، فرمایا حضور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی آپ کی محفل میں آتا جاتا تھا، کبھی کبھی مسجد سے بھی گزر جاتا تھا، آپ کا دیدار ہو جاتا تھا، آپ کا تو محبت تو ہے، لیکن گھر والوں کے در سے اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا۔ اب زندگی موت کی کشمکش میں ہوں تو میری آخری خواہش یہی ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں یار۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا حضور میرے کھاتے میں کوئی نماز، سنیے میرے کھاتے میں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی صدقات نہیں، کوئی خیرات نہیں ہے، سوائے محبت مصطفیٰ کے ہے یار، سوائے محبت مصطفیٰ کے۔ سماعت کرنا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا تیرا کام، کلمہ شہادت پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کا حقدار بنا دینا میں محمد کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں، تو جب اس کا جنازہ اٹھا، میرے محبوب آئے، غسل دیا اور اس کا جنازہ اٹھا، تو صحابہ کہتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کے قدم مبارک زمین پر پورے نہیں لگ رہے تھے، جو پنجہ مبارک، پنجوں کے بل اللہ کا نبی چل رہا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کیا کوئی تکلیف ہو گئی؟ اپنے قلبوں میں فرمایا نہیں، اس نوجوان کے جنازے سے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی سبحان اللہ، سبحان، عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کے گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ